صحیح ہے. صحیح ہے. دیکھو اس ٹائم ہم بحرین میں ہیں اور یہ جو بازار ہے ایک زمانے میں اس بازار کو دا موسٹ بیوٹیفل بازار آف پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت سارے ویڈیوز جو تھے وہ بنائے گئے تھے ٹک ٹاک کے لیے, فیس بک کے لیے, واٹس ایپ کے لیے, اسٹوریز کے لیے. تو یہ وہ جگہ ہے جس کو پاکستان کا سب سے خوبصورت ترین بازار کہا جاتا تھا. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنڈرات ہی کنڈرات ہے. ٹھیک ہے, سارا کچھ مطلب دریا سیلاب بہہ کے لے گیا ہے. اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ راستہ بھی نہیں ہے, روڈ بھی نہیں ہے. لوگ خود اپنے مدد آپ یہ لاگیج یہ پیکیجز لے کے پیدل یہاں سے کالام کی طرف رواں دواں ہیں. اور اس کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہونے میں یا دوبارہ مطلب کنسٹرکٹ کرنے میں, دوبارہ بحالی میں اس کے میرے خیال میں 9-10 سال تو لگیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو ذرا غور سے دیکھے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ انکروچمنٹ کتنی ہوئی ہے, لوگوں نے کتنا یہاں پہ یہ جو ہے انکروچ کیا ہوا ہے اس چیز کو. تو اس سارے سچویشن کو حکومت نے دیکھنی ہے. اور یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک زمانے میں کیا کہ ایک مہینے پہلے اس کو بحرین کا بازار 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے اس کو پاکستان کا سب سے خوبصورت ترین بازار کہا جاتا تھا. سر کیا خیال ہے آپ کا, یہ جو فلڈ اس طرح اس فریکوینسی سے آ رہے ہیں یہاں پہ, تو آپ اس کو گلوبل وارمنگ کے ساتھ لنک کریں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, کیونکہ ہم اس کو گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ بازار جو یہاں پہ ہے یہ کئی کل یا پرسوں 2, 10, 20, 30 سال پہلے نہیں بنے ہیں. یہ کوئی 70-80 سال پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اس کو اس لیے یہاں پہ رہنے دیا کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہو رہی تھی. لیکن پچھلے 20 سال سے, پچھلے 12-13 سال سے 2010 کے بعد یہ مکمل جو ہے انڈر دس ڈسٹرکشن, یہ سیلاب یہاں پہ آتے ہیں, مختلف ڈیزاسٹرز یہاں پہ آتے ہیں. تو اس میں کلائمیٹ چینج کا بھی کافی کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے علاوہ ابھی دیکھیں اگر لوگ کلائمیٹ چینج ہے اب ہم دیکھتے ہیں, تو لوگوں کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اپنا وقت اور پیسہ اس میں مزید ضائع نہ کریں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا تعلق ڈیفارسٹریشن سے ہم لنک کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ٹمبر مافیا ایکٹیو ہے اور وہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے جو ہے وہ کما رہے ہیں اس انلیگل اسمگلنگ سے. تو کیا خیال ہے آپ کو, یہ درخت کی جو بے دریغ جو ہم پہ کٹائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ فلیش فلڈ جو آئے ہیں؟ یہ بالکل, یہ اس کو آپ نے شاید دیکھا ہوگا, میں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو اسی بارے میں بتایا کہ یہ کلائمیٹ چینج بھی ہے, کہ اثرات بھی ہے, ڈیفارسٹیشن کے بھی ہے, اور لوگوں کے یہاں پہ جو ہمارے مقامی لوگ ہیں ان کی وجہ سے بھی ہے. تو یہ سارے چیزیں مل کے اس ڈیواسٹیشن یہاں پہ جو سیلاب جو ہے گریڈ ہے یہاں کے لوگوں کے. اور اگر گلوبل وارمنگ کو ہم دیکھ لیں تو جو گلوبل ایلیٹ ہے یہ ان کی گریڈ کی وجہ سے یہاں کے جو انڈیجینس لوگ ہیں جو کہ جو ہے یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, جو کہ بلو یعنی جو پاورٹی لائن سے بلو ہے یعنی نیچے ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی گریڈ کی وجہ سے لوکل ایلیٹ اور جو انٹرنیشنل ایلیٹ ہے ان کی گریڈ کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. بالکل, یہاں پہ جو انڈیجنس یہاں کے جو انڈیجنس لوگ ہیں یا توروالی گاوری اس علاقے کے, وہ جتنا جب بھی متاثر ہوئے ہیں تو انہی لوگوں کی وجہ سے, یہاں کی جو نان یا ڈومیننٹ سوسائٹیز ہیں ان کی وجہ سے گورنمنٹ کی مطلب گورنمنٹ نے ہمیشہ سے ان علاقوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو یہ سارے چیزیں مل کر اس تباہی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سر تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی گریڈ کی وجہ سے, ان کی لالچ کی وجہ سے اور ان کی جو کیپٹلسٹ ماڈل کا جو گروتھ ہے اس کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہمارا ایکو سسٹم خراب ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ سیلاب جو ہے یہ آتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ متاثر ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو جو انڈسٹریلائز یا ڈیولپڈ کنٹریز جس کو ہم کہتے ہیں کہ G7 کے جو ممالک ہیں اکثر, ان کو نہیں چاہیے کہ یہاں آ کے جو ہے وہ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے, کیونکہ ڈائریکٹلی یہ ان کی وجہ سے یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ہم جتنا بھی ہم یہ متاثر ہو رہے ہیں انہی کی وجہ سے کرتے وہ ہے اور بھگتتے ہم ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ان جیسے ممالک کے لیے جو فنڈنگ ہوتی ہے اس میں اضافہ کرے, یہاں پہ اپنے ایکسپرٹ ٹیم بھیجے, یہاں پہ اسسمنٹ کرے, یہاں پہ سروے کرے, تاکہ فیوچر میں ایسے ڈیزاسٹر سے ہمارے جیسے والنریبل علاقے جو ہے یہ ایسے ڈیزاسٹر سے فیوچر میں بچ سکے. سو آپ کا کیا خیال ہے یہاں پہ جو ریلیف کام آپ دیکھ رہے ہیں, بہت باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا تعلق خود بھی جو ہے ایک NGO سے رہا ہے اور ان چیزوں میں خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, تو اب جہاں پہ ریلیف کے کام ہو رہے ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اتنا تھیلی وہ بیچارے جو ہے وہ کمر پہ لاد کے لے کے جا رہے تھے,
تو کیا خیال ہے ان کا کوئی بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کی مدد کرنے کا؟ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایک ولاگ بھی کیا ہوا ہے, ایک خود کا ایک انٹرویو بھی کیا ہوا ہے, وہ فیس بک پہ میں نے پوسٹ بھی کرایا ہے کہ بھائی ہمیں جو سب سے موسٹ ارجنٹ جو چیز ہے وہ ہماری ایکسیس ہے. سب سے پہلے ایکسیس ہے. یہ بالکل فضول چیز ہے. یہ جو پیکیجز کا ہے, اس پیکیجز میں جو ریئل متاثرین ہیں, جو حقیقی معنوں میں لوگ متاثر ہوئے ہیں, وہ اس میں ان کا حق مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کو اتنا وہ نہیں مل رہا ہے, اور جو لوگ متاثر نہیں ہوئے ہیں وہ زیادہ تر یہ پیکیجز کے پیچھے, پیکیجز ہنٹر ہے, پیکیجز کے پیچھے بھاگتے ہیں. اس پیکیجز کو تقسیم کرنا وقت اور پیسے کا ضائع ہے. یہ جو جتنی انرجی یہاں پہ ضائع ہوتی ہے وہ اگر اس روڈ کو کنیکٹ کرنے میں, ایکسیس بحال کرنے میں کرے تو لوگ خود, یہ ہمارے لوگ اتنے خوددار ہیں, اتنے محنتی ہیں کہ وہ کہیں بھی جا کے اپنے لیے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں لا سکتے ہیں. پھر سوات جو ہے نا, ابھی تو دوسرے علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سی ایم اپنا ہے اور سارا فنڈ جو ہے وہ سوات پہ لگا رہا ہے, تو اب جو کے پی کے کی حکومت کی جو پرفارمنس ہے یعنی سیلاب کے حوالے سے, آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح ان کو؟ دیکھیے سر, ایک بات یہ ہے کہ مطلب ہم اتنے ترقی یافتہ ممالک میں سے نہیں ہیں, یا یہ ملک اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہفتے دو میں کہیں کہ بھائی یہ ابھی ہوگا, ختم نہیں. تو شاید یہ اتنی ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں. یہ ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا. دیکھیں مہینہ دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ مجاہد صاحب تھے. مجاہد صاحب کے ساتھ میری واقفیت کافی پرانی ہے. ہم نے اکٹھا کوئی 2-3 دن کوئی سیمینار بھی کیا تھا. تو میں بھی اس علاقے میں رہا ہوں, میں اس علاقے کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں. تو دل بہت دکھتا ہے جب ہم اس علاقوں میں آتے ہیں, ان میں جو ریکیچز کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو خوبصورتی جو بالکل تباہ ہوئی ہے, ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے, ان کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کی سفرنگ کو دیکھتے ہیں تو دل تو بہت خفا ہوتا ہے. تو ہم تو دعا یہ کریں گے کہ جو ہمارے ایلیٹس ہے, گلوبل اور جو لوکل ایلیٹ اور گلوبل ایلیٹ, وہ جو ان کو کوئی سینس آ جائے گا اور وہ اس چیز کو سیریس لیں گے, تو تاکہ مستقبل میں اس قسم کی تباہی سے بچا جا سکے. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.